اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم کینیڈا وزٹ ویزا کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ اپڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا کا وزٹ ویزا لینا بہت مشکل کام ہے۔ ان کے ویک تو ویزا پروسیس ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے، دوسرا اس کے ڈاکومنٹ بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں، تیسرا آپ سے فنڈز اتنے زیادہ مانگتے ہیں کہ جو اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر جس نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آگے بھی ہم آپ لوگوں کو دیتے رہیں۔ کینیڈا وزٹ ویزا کے لیے کافی لوگ اپلائی کرتے رہتے ہیں، جس میں کینیڈا امیگریشن کے پاس بہت بڑا بیک لاگ جمع ہو جاتا ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ جو کہ کافی ہے، جو لاکھوں میں پہنچ گیا ہے، اور اگر وہ دن رات بھی کام کرے تب بھی وہ مہینوں میں اس بیک لاگ کو کلیئر نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ابھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک سلوشن نکالا ہے اس چیز کا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بلک میں یہ چیزیں نکالیں، جتنے کیسز پینڈنگ ہے وہ بلک میں نکالیں، جس میں 1,95,000 کیسز وہ ایک بلک میں نکالیں گے، جس میں کافی لوگوں کو پوسیبلٹی ہے کہ اکثریت کو ویزے مل جائیں گے، کیونکہ جب بلک پہ کام ہوتا ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ایشوز کو وہ اگنور کرتے ہیں اور وہ ویزے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا پلان ہے کہ 4,50,000 ایسے اور بھی کیسز ان کے پینڈنگ میں ہے، جو کہ بہت بڑا بیک لاگ ہے، اور ان کے لیے وہ ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ اکثر وہاں کی فیملیز بار بار ان کی وزیر اعظم سے ملتے ہیں، ان کے وزیر سے ملتے ہیں، امیگریشن کے جو ان کے منسٹر ہے ان سے ملتے ہیں کہ ان کی فیملیز کے وہ بلانا چاہتے ہیں، لیکن مہینوں سے وہ لوگ ویٹنگ پہ ہے۔ تو اس چیز کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ابھی اس بیک لاگ کو انہوں نے کلیئر کرنا ہے۔ تو آئی آر سی سی نے ایک سلوشن اس کا نکالا ہے۔ سلوشن میں دو باتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بڑی جو فنڈنگ ہے، جس میں تقریباً 10,000 کینیڈین ڈالر آپ لوگوں کو شو کرنی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو بھی وہ ریموو کر دیں اور اس کے بنا آپ لوگوں کو ویزا دینا شروع کر دیں۔ دوسری جو چیز ہے جس کو 179 کلاز جو ہے، 179 کلاز کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں انفارم کر دوں۔ 179 کلاز وہ ہے جس میں اکثر یہ ان لوگوں کو اس چیز کا بہت اچھی طرح پتہ ہوگا جو آلریڈی کینیڈا ویزا اپلائی کر چکے ہیں یا وہ ریفیوز ہو چکے ہیں، تو ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 179 کلاز کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 179 کلاز یہ ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں، ویزا آفیسر جب آپ کے ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو اس پہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتا کہ آپ کینیڈا آئیں گے اور کینیڈا سے آپ واپس چلے جائیں گے، یعنی کہ آپ کی جو انٹینشن ہے کینیڈا آنے کی وہ رکنے کی ہے یا واپس جانے کی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی نیوز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 179 کلاز جو ہے وہ ختم کر دے، اس کنڈیشن کو وہ ختم کر دے اور اس کے بنا آپ کو وہ ویزے دیں۔ تو اس چیز کی ابھی صرف نیوز چل رہی ہے، اور وہ ان کا پلان ہے کہ آگے فیبروری میں ان کا پروگرام ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن اب تک کی جو نیوز ہے ہمیں جو ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ صرف ان لوگوں پہ لاگو ہوگا جن کے آلریڈی کیسز ان پروسیس ہے، یعنی کہ جن کے 2 مہینے 3 مہینے سے پہلے سے وزٹ ویزا کے لیے کیس جمع ہے اور ابھی تک پینڈنگ میں ہے۔ تو شروع میں یہ جو رولز لاگو کریں گے یہ صرف ان پہ کریں گے جن کے پینڈنگ میں کیس چل رہے ہیں۔ لیکن جتنا آگے ہم نے اپنی انفارمیشن جمع کی ہے، ایک نیوز بھی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آگے بھی اس چیز کو کنٹینیو کریں۔ ابھی اس چیز کو وہ کنٹینیو ٹیمپریری کرتے ہیں یا پرماننٹ کرتے ہیں یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اگر ٹیمپریری بھی کرے تو بہت بڑی نیوز ہوگی، کیونکہ اس میں ویزا چانسز، وزٹ ویزا پہ جانے کے چانسز تقریباً آپ لوگوں کے 95% کنفرم ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر جب بھی کینیڈا کے ویزے ریفیوز ہوتے ہیں وہ دو انہی کنڈیشنز کو آگے رکھ کے ان کے سامنے رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ ان 2 کنڈیشنز کی وجہ سے ہم آپ کو ویزے نہیں دیتے۔ سب سے بڑا کنڈیشن یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ ان کے
کرائٹیریا کے مطابق نہیں ہوتے، یا آپ نے لم سم ڈال دی ہوتی ہے، یا آپ کو کچھ میں نہیں ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی، یعنی کہ اسٹیٹمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتی، اس پہ آپ کو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی وہ لوگ ختم کر رہے ہیں۔ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ ہے 179 کلاز، جو کہ بہت بڑی ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھا جائے کہ اکثر اسٹیٹمنٹ آپ کی اچھی ہوتی ہے، آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہوتی ہے، این ٹی این گوشوارے، آپ کے بزنس پروف، آپ کے ٹریول ہسٹری، آپ کا پاسپورٹ، آپ کے لینڈ ڈاکومنٹ، سب کچھ آپ پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن تب بھی آپ ویزا آفیسر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ویزا دے۔ لیکن یہ چیز اگر انہوں نے ختم کر دی تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ان کا پلان ہے آگے 2023 میں ہر بندے کو وزٹ ویزا دینے کا پلان ہے، اتنا لگ رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ جو ان کی میل ہے، جو ان کے میٹنگز ہے، اس کے سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کا پلان ہے کہ وہ اب ویزا ہر بندے کو دیں گے۔ تو جنہوں نے ویزا کینیڈا کے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنے کا پلان کیا ہوا ہے تو اپنے ڈاکومنٹس ابھی سے تیار کر لیں، اور جیسی ہی یہ نیوز کنفرم ہوگی، جیسی ہی یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی، آپ نے اسی وقت اپنے کیسز جمع کر دینے ہیں۔ اور اگر جن کو وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے اور ہمارے سروسز لینے ہیں تو ہمارے نمبر پہ آپ لوگوں نے صرف وائس یا ٹیکسٹ کرنا ہے، اور اگر ہمیں لگتا ہے تو پھر ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے اور آپ کے کیسز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنی ہی انفارمیشن آپ لوگوں کی دینی تھی، باقی جیسی ہی یہ امپلیمنٹ ہوگی اور جیسی ہی کوئی ان کی کنفرم نیوز آئے گی، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ ویڈیو بنا کے دیں گے، آپ کو دوبارہ انفارم کریں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔